نحمده ونصلي ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے پڑوسیوں کے بہت حقوق رکھے ہیں، ایک دوسرے کا لحاظ کرنے کی اتنی تاکید فرمائی۔ حضرت جبریل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنے تاکیدی احکام لاتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ خیال ہوا کہ شاید وراثت میں بھی پڑوسیوں کو حصہ ملنے لگے گا، اس لیے کہ اتنی فضیلتیں، اتنی ان کے حقوق، اتنی ان کی باتیں اور ان کے بارے میں تعلیمات، ان کا خیال رکھنے کی تاکید اور تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے پہنچاتے تھے۔ تو پڑوسیوں کے بہت حقوق ہیں۔ اس میں ہر پڑوسی کو یہ دیکھنا چاہیے کہ میری ذات سے ان کو تکلیف نہ ہو بلکہ آسانی ہو، میری ذات سے ان کو کچھ فائدہ ہو جائے۔ اب جب کوئی چیز کامن ہو جاتی ہے دو گھروں میں، مثلا پڑوس کے بالکل ہے اور بیچ میں ایسا کوئی درخت ہے جس کا کچھ حصہ برابر والے گھر میں بھی آ رہا ہے۔ اب ان میں ہمارے ہاں برطانیہ میں خاص طور سے سیب کا درخت، اب سیب اس میں نکلتے ہیں اور اچھے نکلتے ہیں، لیکن عام مزاج لوگوں کا یہ ہے کہ وہ چونکہ سیب سارا سال آتے رہتے ہیں اور ذرا سستے ہوتے ہیں تو لوگ اطمینان سے ان کو کھاتے پیتے رہتے ہیں، ان سیب کو زیادہ کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ یہ درختوں میں لگتے ہیں اور ان کو اتارنے کا وقت آتا ہے لیکن یہ اتارتے نہیں، بلکہ وہ اچھی طرح پک کے گر جاتے ہیں، تو اس کو پھر پرندے آ کے کھاتے ہیں، مختلف جانور، کیڑے وغیرہ اس کو لگتے ہیں، کچھ مچھر اور مکھی قسم کے جانور لگتے، اس طرح کے واسپ وغیرہ آ جاتے ہیں کہ جو باقاعدہ ان کو کھانے کے نتیجے میں وہاں اتنی اپنی کالونی بنا لیتے ہیں، ملٹیپلائی ہو کے وہاں پہ ان کی ایسی بڑھوتری ہوتی ہے، ایسی افزائش نسل ہوتی ہے کہ وہ ایک پورا آپ کا لون دونوں طرف کے گھروں کا ان گرے ہوئے سیبوں کی وجہ سے ایک اچھا خاصا معاملہ خراب کر دیتا ہے۔ اور بچے مثلا اگر وہاں کھیلنے گئے چھوٹے خاص طور سے تو پھر ان کو کاٹ لیتے ہیں، کبھی یہ الرجی ہو گئی، یہ نقصان ہو گیا، یہاں کاٹ لیا ہے، تو انسیکٹ بائٹ وغیرہ کے کیسز آ جاتے ہیں، سیریس نہیں ہوتے لیکن بہرحال کاٹتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس پہ پڑوسی آپس میں ایک دوسرے سے کبھی کبھی چپقلش محسوس کرتے ہیں، آپس میں ساری باتیں تکلیف ہوتی ہے تو ایک دوسرے سے تعلق بھی خراب ہوتا ہے۔ تو اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ دونوں کو رعایت اس میں یہ کرنی چاہیے کہ جس کا درخت ہے وہ جو پھل لگے ہیں اور جب وہ پکنے کے قریب ہو گئے تو ان کو اتار لے، اور اگر وہ سمجھتا ہے کہ اس درخت کی وہ حفاظت نہیں کر سکتا، اس کا پورا لحاظ اور رعایت نہیں کر سکتا، تو درخت کٹوا دے۔ درخت کا وہ حصہ جو کہ پڑوس میں آ رہا ہے اور اس میں جو پھل آ رہے ہیں وہ پڑوسی ہی کو چاہیے کہ اس کی رعایت کرے، ان پھلوں کو وہی اتارے، اور ان کو پہلے سے کہہ دے کہ بھئی آپ کی طرف جو درخت میں پھل آ رہے ہیں یہ آپ کے ہیں، آپ اتاریے، کھائیے اور استعمال کیجیے، اور وہ کہے کہ نہیں ہمیں نہیں چاہیے، آپ ہی اتار لیجیے گا، تو اس صورت میں ان شاخوں کو کاٹنے کی اجازت دے دیجیے کہ ٹھیک ہے یہ شاخیں پھر ہم کٹوا لیتے ہیں، یا آپ اپنی طرف سے ان شاخوں کو کاٹ لیجیے۔ یہ کوئی اتنا بڑا مشکل کام نہیں ہے، اس میں کوئی گھنٹوں نہیں لگتے، اس میں کوئی ملینز آف پاؤنڈز خرچ نہیں ہوتے، بہت مختصر چیزیں خود کوئی کر لے بندہ، اچھا ہے، ورزش وغیرہ کے نتیجے میں صحت بھی اچھی رہتی ہے، موسم اچھا ہے، تو درخت سے خود کاٹ لیا، خود نہ کاٹ سکے تو کسی کو بلا لیا، فارمر وغیرہ کو، کسی کام کرنے والے کو، وہ آتے ہیں کلیننگ کر جاتے ہیں، کچھ 20-25 پاؤنڈ لے کے وہ کچھ کام کر دیں گے، تو گارڈننگ کروائی، ساتھ یہ بھی کروا لیا، تو اس طرح کے کام کروا لیے۔ اور یہ بھی نہ ہو سکے تو ان سے کہتے ہیں بھائی آپ یہ درخت بالکل کٹوا دیجیے، ہماری طرف سے نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ہم اس ذمہ داری کو نہیں لے سکتے، ہمارے لیے مشکل ہے، اور اس میں ایک دوسرے کی رعایت کر کے چلنا چاہیے۔ اب غور کیجیے، کیونکہ یہ سیب کا معاملہ زیادہ ہے تو لوگ اس پہ تو گفتگو کر لیتے ہیں، لیکن اسی جگہ آپ سوچ لیجیے آم کا درخت ہوتا، انگور کا درخت ہوتا، یہ ایسا کوئی درخت یا پھل یا بیلیں ہوتی کہ جس کا پھل آپ کو مرغوب ہے، جو آپ چاہتے ہیں، آپ ان پھلوں کے حوالے سے یہ سوال نہیں کرتے، اس لیے کہ آپ اس میں باہمی محبت کا اظہار کر کے ایک دوسرے سے یہ ہنسی مذاق میں ہی کہہ دیتے ہیں۔ ہمارے پڑوس میں درخت لگا ہوا ہے اور یہ سیب کا ہے ایک طرف، ہماری طرف جو گرتے ہیں ہم ان کا پورا خود انتظام کرتے ہیں، کبھی شکایت تو دور کی بات، ہمیں کوئی پریشانی نہیں، نیچے پڑے ہوئے اگر وہ صحیح ہوتے ہیں تو اٹھا کے لے بھی جاتے ہیں ایسے ہی، اور ہمارے
ہم نے ایک زمانے میں خرگوش پالے ہوئے تھے تو ان کو کھلا دیتے تھے. تو یعنی کوئی پریشانی کی بات نہیں. دوسری طرف یہاں انجیر کا درخت لگا ہوا ہے اور بہت انجیر ہوتے ہیں, آدھے اس طرف آ رہے ہوتے ہیں. تو اب ہمیں وہ مرغوب ہے, پسند ہے, اچھے لگتے ہیں تو اتار لیتے ہیں. پڑوسی نے بھی کہا ہوا اسی طریقے سے, تو ان کے گرنے پہ تکلیف نہیں ہوتی. خیر وہ اتنے زیادہ اس طرح گرتے بھی نہیں اور کیڑوں سے پیدا اتنا اس طرح نہیں ہوتے جتنا اس میں ہوتے ہیں. تو اب آپ دیکھیے کہ ہمارا رویہ تو دونوں طرف ایک جیسا ہونا چاہیے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو اور ہم پڑوسیوں سے یہ سیٹنگ کر لیں. تو اب یہ سوال کرنا کہ کس کا حق ہے, کون کروائے, یہ ایسا قانونی حساب کتاب نہیں کرنا چاہیے ان معاملات میں. شریعت باہمی رضامندی کے ساتھ ان معاملوں کو سنبھالنے کی, سنوارنے کی تلقین کرتی ہے. ورنہ ہوگا یہ کہ کسی پھل میں یہ اور کسی میں آپ کے لیے, اگر وہ یہ طے کر دے شریعت اور کہہ دے کہ ٹھیک ہے یہ ساری ذمہ داری مالک کی ہے, تو اب آپ کے لیے اس میں سے ایک ذرہ بھی استعمال کرنا حرام ہو جائے گا. تو وہ آپ کی طرف آیا, آپ کے جانوروں نے کھایا تب بھی ناجائز. اگر یہ حکم لگا دیا جاتا تو مشکل ہوتی ہے آپ کو. آپ کے بچے نے غلطی سے کوئی پھل اٹھا کے کھا لیا تو اب آپ اس کے ادا کیجیے, تو لوگ اس پہ لڑتے جھگڑتے تو مشکل ہو جاتی, ظاہری بات ہے. اس لیے اس طرح کی چیزوں میں ایسے اصولوں پہ نہیں بات کرنی چاہیے. شریعت ان معاملے میں آپس میں مل بانٹ کے حکمت اور طریقے کے ساتھ معاملات کو طے کرنے کی تلقین کرتی ہے. تو یہ کس کا حق ہے؟ دونوں کا مشترکہ حق ہے, دونوں مل کے کام کریں, ساجھے کی چیز ہے. اور جیسا عرض کیا کہ جو مالک درخت ہے اس کو لگتا ہے کہ وہ نہیں سنبھال سکے گا اس کو, وہ درخت کٹوا دے. وہ اچھا نہیں ہوتا درخت کٹوانا, لیکن اب ٹھیک ہے وہ سنبھال نہیں سکتا, کسی کو تکلیف ہو رہی ہے, پڑوس میں بوڑھے لوگ ہیں وہ سنبھال ہی نہیں سکتے, ان کے پوتے نواسے آ جاتے ہیں, بچیاں آ جاتی ہیں چھوٹی, اب وہ بیمار پڑے, کاٹ لی جائیں تو نقصان ہو جائے گا. تو رعایت کرنی چاہیے, آپس میں ایک دوسرے کا لحاظ کرنا چاہیے. انہیں کہہ دینا چاہیے کہ ہمارے پاس تو کوئی بندہ نہیں ہے اس کو کرانے والا, آپ کروا دیجئے, ہم سے پیسے لے لیجیے گا اگر آپ کو مشکل ہو رہی ہے. تو یہ آپس میں محبت اور پیار کے رشتوں کو برقرار رکھنا چاہیے, مل کے کام کرنا چاہیے, ایک دوسرے کا لحاظ کرنا چاہیے, کوشش کرنا چاہیے کہ ہم گیونگ اینڈ پہ ہوں, ریسیونگ اینڈ پہ نہ ہوں. اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے, اس میں یہی بات ہے کہ ہم زیادہ دینے والے ہوں, لینے والے نہ ہوں. اس میں وقت, صلاحیت, محنت, مال, ہر چیز. ہمیں تکلیف ہو گئی کوئی بات نہیں, اللہ اس پہ ہمیں اجر عطا فرمائے گا, پڑوسیوں کی طرف سے تو ملی, اپنے ہی تو ہے. اس لیے ان باتوں کو بہت زیادہ لڑائی کا, جھگڑا کا سبب اور ذریعہ نہیں بنانا چاہیے. اور جہاں سیناریو یہ ہو کہ اس طرف لوگ ماشاءاللہ جوان ہیں, ادھر بوڑھے ہیں, اب ان کے بوڑھے کے گھر میں درخت لگا ہوا ہے, پرانا لگا ہوا ہے, یہ سردیوں میں گرمیوں میں ہل کے کہاں سے نکلے گا؟ اکیلا بڈھا پڑا ہوا ہے وہاں پر, کوئی پوچھ کے آتا نہیں ہے. تو آپ رعایت کر لیجیے, اس کا خیال کر لیجیے. تو یعنی ایک دوسرے کے ساتھ محبت, یگانگت, اخوت, بھائی چارگی کا معاملہ ہونا چاہیے, خواہ وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو, سب کے ساتھ. پڑوسی کے بہت حقوق ہیں, اللہ ہمیں سمجھ و شعور عطا فرمائے.